السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور امید ہے کہ ہمارے گزشتہ لیکچر جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے اور آپ نے ان کو اچھی طرح تیاری بھی کر لی ہوگی ان کی۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر، اس کا ٹاپک عقیدہ آخرت ہے، جو چیپٹر نمبر 2 ایمانیات، اس کا پارٹ نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ آج کے ہمارے اس لیکچر میں جو مین پوائنٹ ہیں جنہیں ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جنہیں ہم نے سیکھنا ہے، اس میں عقیدہ آخرت کے بارے میں، اس کے متعلق عقلی نقلی دلائل جو ہیں وہ اس میں ذکر کیے جائیں گے، اور اس کے بعد برزخ، حشر، نشر، مقام محمود، حوض کوثر، میزان، شفاعت، جہنم اور جہنم کے بارے میں اس میں ڈسکس ہوگا۔ اس کے بعد جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا جائزہ، کون سے ایسے اعمال ہیں۔ اس کے بعد عقیدہ آخرت پر پختہ ایمان کر کے جنت کا شوق، جہنم کا خوف جو ہے وہ دل میں پیدا کر سکیں، اور آخرت کی تیاری جو ہے وہ صحیح معنوں میں کر سکیں۔ یہ مین پوائنٹ ہیں جو اس سبق میں ذکر کیے گئے ہیں۔ عقیدہ آخرت۔ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ دیا ہے، اور اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو حقیقی معنوں میں مومنین اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ یہ ہے آپ کی آخرت۔ قرآن پاک میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ پیچھے جتنی بھی شریعتیں گزر چکی ہیں ان میں یہ بنیادی عقائد میں آخرت شامل رہا ہے۔ بنیادی عقائد جو تھے وہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین چیزیں تھیں جو آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ عقیدہ آخرت بھی انہی میں شامل ہے، کیونکہ کچھ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جیسے بت پرست ہو گئے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد جو ہے نیست و نابود ہو جاتا ہے، اس کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو جلا دیا جائے اور اس کی جو مواد ہوتا ہے اس کو پانی میں بہا دیا جائے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ اس کے مواد کو اکٹھا کیا جائے اور اس کو اٹھایا جائے حساب و کتاب کے لیے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو آخرت کے دن اٹھایا جائے گا اور ان کو حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا، اور سزا جزا جو اس کی بنے گی اس کا حصہ دیا جائے گا۔ عقیدہ آخرت پر عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی دلائل بھی ہیں۔ نقلی دلائل قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ، یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور عقلی دلائل جو ہوتی ہیں جو عقل سے انسان کو سمجھایا جائے۔ اس میں عالم برزخ بھی ہے، حشر و نشر بھی ہے، مقام محمود اور شفاعت بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے، میزان بھی ہے، جنت اور جہنم بھی ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے ہے، اور ان میں ان سب چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، ڈسکس کیا گیا ہے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ان کو اچھی طرح اپنی کتاب میں ان کو ریڈ کریں گے لفظ بلفظ، کیونکہ اگر ہم یہاں پر ریڈ کرتے ہیں تو ویڈیو جو ہے وہ بہت لانگ ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، تو اسی لیے ہم صرف ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے MCQs۔ مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ عالم برزخ۔ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو عالم برزخ میں وہ رہتا ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ کیا چیز ہے آپ اس کو اوپر ریڈ کریں گے۔ عالم برزخ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو، یہ جو آج تک جو لوگ وفات پا چکے ہیں، جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ابھی تک قیامت برپا نہیں ہوئی، ان کو حساب و کتاب کے لیے نہیں بلایا گیا، تو یہ دور جو ہے ان کے لیے عالم برزخ کا دور چل رہا ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اس میں یہ حشر و نشر آ جائے گا۔ حشر و نشر سے یہی مراد ہوگا، جب قیامت برپا ہوگی تو سب کو حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا، یہ حشر و نشر ہے۔ پھر حشر و نشر جب اکٹھا کر لیا جائے گا تو اس میں مقام محمود اور شفاعت، یہ کیا چیز ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
تمامی انسانیت کے لیے ایک شفاعت ہوگی، اور یہ صرف جو ہے حق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد پھر حوض کوثر ہوگا کہ کس کو حوض کوثر کیا چیز ہے، جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا۔ آپ اس کو ریڈ کریں گے۔ پھر اس کے بعد میزان کا مرحلہ ہے، اس کے بعد جنت اور جہنم کا مرحلہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب قیامت برپا ہوگی تو اس کے بعد حساب و کتاب کے لیے جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو اس میں سے یہ سب کچھ ڈسکس کیا جائے گا۔ جی، پہلا MCQز ہے ہمارا، مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ عالم برزخ ہے۔ آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، آپ اس کو مینشن کر لیں۔ اس کے بعد آپ کا MCQز نمبر 2 ہے، عقیدہ توحید و رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ تو جو اس کا صحیح آپشن ہے وہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ جی بیٹا، اس کے بعد ہے آگے نشر کا معنی۔ نشر کا معنی کیا ہے؟ موت کے بعد زندہ کرنا۔ اور حشر کا کیا معنی ہے؟ یہ آپ اوپر اس کو ریڈ کریں گے تو ان کے دونوں جو میننگ ہوگے نشر اور حشر کے وہ اوپر واضح ہو جائیں گے۔ حشر کے دن کافر چل کر آئیں گے، منہ کے بل چل کر آئیں گے۔ اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے منہ کے بل چل کر آئیں گے، قدموں کے بل، گھٹنوں کے بل، ہاتھوں کے بل نہیں، بلکہ منہ کے بل چل کر آئیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف کون ہوں گے؟ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ آپ اوپر اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ جی، یہ حشر و نشر میں ہے، دوسری لائن میں لاسٹ میں ہے۔ دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ پھر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے قبرستانوں کے مسلمان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ کہاں پر جمع کیے جائیں گے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قبرستانوں کے مسلمان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ تو یہ ساری آپ اس کو اچھی طرح ریڈ کر لیں گے۔ تو یہ آپ کو MCQز دائیں طرف کون ہوں گے؟ اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے MCQز تھے جن کو ہم نے انڈر لائن کیا، اور ان کے جو کریکٹ آپشن تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں مختصر سوالات کی طرف، مختصر جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال کون سا ہے؟ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس اوپر چلتے ہیں، آپ آ جائیں۔ مقام محمود ٹاپک کون سا ہے؟ مقام محمود اور شفاعت۔ شفاعت کا معنی سفارش ہے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی شفاعت کبریٰ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ ایک آپ یہ بھی اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو مزید شارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے جواب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مقام محمود کیا ہے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ شفاعت کو ہی مقام محمود کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اوپر سے تھوڑی سی ڈیفینیشن جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اگر آپ بیان کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا ایتھینٹک جو ہے وہ آپ کا آنسر ہو جائے گا۔ یہ ہے مقام محمود۔ جی، اس کے بعد دوسرا آپ کا سوال کون سا ہے؟ حوض کوثر کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ حوض کوثر کیا چیز ہے اس کے بارے میں آپ نے مختصر لکھنا ہے۔ جی بیٹا، حوض کوثر کے ٹاپک میں آ جائیں۔ کوثر کیا چیز ہے؟ جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں جو ہم حوض کوثر سے سیراب ہوں گے۔ یہ آپ ڈیڈ لائن اور اس کے نیچے پارٹ نمبر 2 میں حوض کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں۔ جنت میں جو ہے وہ ایک نہر ہے۔ حوض کوثر کے بارے میں اگر آپ اوپر والی ڈیڈ لائن لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے، آپ کا ایک ترتیب کے ساتھ جواب بن جائے گا۔ اگر وہ نہیں لکھتے تو یہ نیچے والی جو 2 لائنیں ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ نے ان کو لازمی لکھنا ہے۔ جواب میں آپ نے لکھنا ہے جنت میں ایک نہر ہے۔ حوض کوثر کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے نا کہ آپ کیا جانتے ہیں حوض کوثر کیا چیز ہے؟ حوض کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ یہ ہے حوض کوثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ جی بیٹا، حوض کوثر یہ بھی آپ کا سوال جو ہے یہ کلیئر ہو چکا ہے اور آپ اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جنت اور جہنم
का ये टॉपिक है। इसमें आयत है वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन, और उसमें तुम्हारे लिए हर वो चीज़ है जो तुम मांगोगे। ये है जन्नत की नेमतों के बारे में एक आयत का तर्जुमा। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद है मेज़ान किसे कहते हैं और ये कब नस्ब किया जाएगा। मेज़ान के टॉपिक में आ जाएं। मीज़ान आंसर नंबर 4 मेंशन कर दिया है। मेज़ान किसे कहते हैं? मेज़ान तराजू को कहते हैं, और अमाल के वज़न के लिए क़यामत के दिन जो मेज़ान नस्ब किया जाएगा। आपका सवाल क्या था? मेज़ान से क्या मुराद है और ये कब नस्ब किया जाएगा? मेज़ान से मुराद तराजू है और ये क़यामत के दिन नस्ब किया जाएगा। मेज़ान किसे कहते हैं? मेज़ान तराजू को कहते हैं, और ये कब नस्ब किया जाएगा? ये क़यामत के दिन नस्ब किया जाएगा। ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल अंबिया आयत मुबारका है, इसका तर्जुमा भी लिखा हुआ है, क़यामत के दिन हम इंसाफ के तराजू रखेंगे। क़यामत के दिन, अब यहाँ पर भी उन्होंने क्लियर कर दिया है क़यामत के दिन। सवाल क्या था? कब नस्ब किया जाएगा? क़यामत के दिन नस्ब किया जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, अक़ीदा आखिरत पर ईमान के 2 तकाज़े लिखें। तो जी बेटा ये आप आ जाएं, सफ़ा नंबर 17, पहली लाइन है आंसर नंबर 5, अक़ीदा आखिरत पर ईमान का तकाज़ा ये है। उन्होंने कितने कहे हैं? कितने तकाज़े आपने लिखने हैं? 2 तकाज़े लिखने हैं आपने। और यहाँ पर कितने? 1 तकाज़ा, हम ज़िंदगी में आखिरत की फ़िक्र करें। नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें। नंबर 2, ये 2 हो गए, गुनाहों से बचें। 3, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें। 4, दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ। 5, ये 5 उन्होंने यहाँ पर तकाज़े ज़िक्र किए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने 5 तकाज़े बताए हैं और आपने सिर्फ 2 ही लिखने हैं। ये थे आपके मुख्तसर सवालात, जिनको हमने रीड किया और उनको अच्छी तरह हमने समझा और अंडरलाइन भी किया। उसके बाद है तफसीली जवाब दें। आपका लॉन्ग सवाल है, अक़ीदा आखिरत पर एक जामे नोट लिखना है। लफ्ज़ अक़ीदा आखिरत, ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर एक जामे नोट लिखना है आपने। तो जी बेटा इसको शुरू करते हैं। ये जो येलो कलर के साथ अंडरलाइन किया गया है ये आपका लॉन्ग सवाल है, ये आपका एक जामे नोट है येलो कलर का। जहाँ जहाँ पे भी येलो कलर है आपने इसको इस तरतीब के साथ एक नोट बना लेना है इसका। चलिए रीड करते हैं इसको। इस्लाम एक कामिल और जामे दीन है जो इंसान को दुनिया और आखिरत के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फरमाता है। सबसे पहले आपने ये लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद इस्लाम ने अपने मानने वालों को मरने के बाद एक नई ज़िंदगी का तसव्वुर और अक़ीदा दिया है और उसको आखिरत के लफ्ज़ से ताबीर किया है। आखिरत पर यकीन रखने वालों को हकीकी मानों में मुमिनीन और परहेज़गार कहा गया है। तो उसके बाद आपने कुरान की आयत, इसका तर्जुमा लिखना है। उसके बाद कुरान मजीद में मुनकरीन आखिरत के शुबहात के इंतहाई अहसन अंदाज में जवाब दिया गया। ये जो भी चीज़ें यहाँ पर येलो कलर के साथ मैंने अंडरलाइन की हैं आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है और इनको रीड कर लेना है। तो ये आपका एक लॉन्ग सवाल का जवाब बन जाएगा। अगर हम इसको अच्छी तरह रीड करते हैं तो ये वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है ये समझ आ चुका होगा और आप लोग इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।